الحمد للہ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نفل نماز کے بارے میں یہ 9واں درس ہے۔ آج انشاءاللہ نماز عصر کے تعلق سے بات ہوگی۔ عصر کی نماز سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی نفل نماز یا سنت نہیں ہے جس پر بہت تاکیدی حکم دیا گیا ہو یا زور دیا گیا ہو۔ اگرچہ اس سے پہلے نفل پڑھنا مستحب ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ دلیل کے طور پر ہم پہلی حدیث دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ اور تیسری مرتبہ فرمایا، جو چاہے وہ پڑھے، یعنی جب بھی اذان ہو جاتی ہے اور اقامت، 2 اذان سے مراد ایک اذان ہے اور دوسری اقامت ہے، تو اس کے درمیان کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ کوئی الگ سے نفل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن تاکیدی نماز جو سنن رواتب کی ہے تو وہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی اذان اور اقامت کے درمیان نفل نماز پڑھنا جائز ہے، مستحب ہے۔ عصر سے پہلے کی نماز سنت مؤکدہ میں شامل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں یاد رکھی ہیں۔ 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، 2 رکعتیں عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں آتا تھا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب مؤذن اذان دیتا اور فجر طلوع ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ یہاں پہ دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو خود حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے عصر سے پہلے کی نماز کو سنت مؤکدہ میں شمار نہیں کیا، حالانکہ اگر وہ ان میں شمار ہوتی تو ضرور اس کا ذکر کرتے۔ یعنی 10 رکعتیں انہوں نے یاد رکھی اور عصر کا ذکر وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں نفل پڑھتے تھے، پھر باہر جا کر لوگوں کو فرض پڑھاتے، پھر واپس آ کر 2 رکعتیں پڑھتے، مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، اور جب فجر طلوع ہوتی 2 رکعتیں ادا کرتے۔ یہاں بھی دیکھیے عصر سے پہلے نماز کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل میں موجود نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ تو سنت مؤکدہ کتنی ہے ہم نے پہلے درس میں بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے پہلے نماز پڑھی ہو، چنانچہ یہ بات بدرجہ اولا ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پر ہمیشگی اختیار کی ہو، جیسا کہ رواتب سنتوں کے بارے میں ہم نے بتایا، یا تو 10 رکعت یا تو 12 رکعت۔ یہ وہ رکعتیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے عمل کیا ہے، کبھی اسے چھوڑا نہیں ہے۔ عصر کے بارے میں ایسا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عصر سے پہلے نفل نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے، مستحب ہے، مگر یہ سنت مؤکدہ نہیں کہلائے گی۔ اور 4 رکعت والی بھی روایت آتی ہے، لیکن بہت سارے علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن اگر جن کو دوسرے علماء کی تحقیق پر اگر اطمینان ہے تو وہ 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کو ہم مؤکدہ شمار نہیں کریں گے، عام نفل میں شمار کریں گے۔ تاکیدی حکم اس کا نہیں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی عمل نہیں ہے، پابندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہو، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ لہذا عصر کے میں کوئی بھی سنت نہیں ہے، نہ پہلے نہ بعد، یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ تو عصر کے بارے میں یہ باتیں تھیں جو بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔